جیسا کہ انڈیا میں نپور شرما نے جو گفتگو کی اس کا البتہ ہم نے جواب بھی دیا، لیکن جو انصاف کی بات ہے اس نے کہا کہ جب تم مستقل مذاق بنا رہے ہو ان کا، بھئی یا تو ڈیبیٹ ہو، جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں سامنے والے کو بھی طیش نہیں دلاتے، اور جب وہ سامنے والا اعتراض کرے تو اس کو بھی سننا پڑتا ہے۔ اب یہ بات ہمارے لوگوں سے نہیں برداشت ہوتی۔ دیکھیں، یا تو آپ کسی کو دین کی جانب نہ بلائیں، سمپل، اور کہیں کہ نہ ہم سے بات نہ کرو دین کی، لیکن اگر ایک آدمی بدھسٹ ہے وہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ کو بدھا کے اوپر آرگو کرنے کا پورا حق ہے کہ میں کیوں آؤں اس آدمی کے پاس۔ آپ کو وہ کہے آؤ، آپ بدھا کے اوپر آرگو کریں، وہ کہ تم نے توہین کر دی بس اس کو مار دو، ہاں، یا بلاؤ نہیں یا اس کے سوال کا جواب دو۔ کرسچن آپ کو کوئی بلاتا ہے اور آپ اس کا کہیں کہ نہیں مجھے نہیں حضرت عیسیٰ میں بات پسند آئی مثلا، تو یا اس کو بلانا نہیں چاہیے یا پھر بات کا جواب دینا چاہیے۔ ایناً یہی بات ہماری ہے مسلمانوں کی، یا ہم کسی کو نہ بلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، لیکن اگر بلائیں گے تو وہ کیوں آئے بھائی؟ اگر اس کے ذہن میں چند سوال ہیں تو اس کا حق نہیں ہے اس کو کلیئر کرے؟ یعنی ہم کہہ دیں آ جاؤ تو وہ آ جائے، کیوں آ جائے؟ احمق ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، کیا بالآخر؟ اب اگر اس کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، کنفیوژن ہے، تو اس کا حق ہے۔ اچھا وہ ہم سے سوال کرے تو فوراً تو توہین کر دی۔ لہٰذا یا تو اسلامی ممالک میں بالکل ریلیجن پر ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے، ہوگا تو دونوں جانب سے آرگو ہوں گے، اور دونوں جانب سے لوگ جو ہیں وہ ڈیسنٹ طریقے سے بات کریں کہ بابا ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے جیسا کہ ہم نے سنا ہے۔ لہٰذا جب اس خاتون پہ اٹیک ہو رہا تھا تو اس نے یہی کہا اگر میں کہہ دوں اڑتے ہوئے گھوڑے، اگر میں کہہ دوں زمین فلیٹ ہے، اب آپ کہیں گے بڑی سادی باتیں، خیر اڑتے ہوئے گھوڑے کا ہم نے جواب دیا کہ تمہارے یہاں بھی کتابوں میں اڑن کھٹولا ہے، لہٰذا اڑتے ہوئے گھوڑے کا جواب پھر اڑن کھٹولا ہے، جو لاجک اس کی ہے وہ لاجک اس کی ہے۔ زمین فلیٹ ہے، آپ کہیں گے کہ یہ تو تہمت لگا دی نا، یہ قرآن کے ترجمے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا کیا ہے۔ ایک اچھی بڑی تعداد پرانی اہل سنت کی یہی ترجمہ کرتی چلی آئی ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین فلیٹ ہے اور حرکت نہیں کرتی ہے، اس پر احمد رضا بریلوی کی پوری کتاب ہے، کہ جس میں ایک یہ ہے کہ فلیٹ ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ روٹیٹ نہیں کرتی ہے، اور روٹیٹ نہ کرنے کی ان کی دلیل کیا ہے وہ آپ بھی ہنسیں گے کہ جس سرکار کی قبر ہے اور یہ امکان نہیں ہے کہ زمین ہلے۔ اب کوئی مذاق نہ بنائے تو کیا بنائے گا؟ اب یہاں پہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے بعض پرانے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، بالکل جیسی عیسائیوں سے ہوئی ہے۔ بابا عیسائی بھی تو پہلے جو ہے وہ جب جلا چکے اس کو صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد، ہاں، جب جوڈانو برونو کو ڈرا چکے تو گیلیلیو کو ڈرا دیا انہوں نے کہ ابھی تمہاری باری ہے۔ بائبل کے حساب سے زمین مرکز ہے، بائبل کے حساب سے سورج نہیں ہے مرکز۔ اب جوڈانو برونو کو جلا دیا، کس نے جلایا؟ ملاؤں نے جلایا نا۔ کون سے ملا؟ ہمارے نہیں، یعنی عیسائیوں کے ملا، ان کے پریسٹ اس میں جو بھی تھے پوپ وغیرہ، ان لوگوں نے جلایا۔ اب جب جلایا تو ادھر سے جو ہے وہ گیلیلیو صاحب جو ہیں وہ زمین کو گھما رہے تھے سورج کی گرد، انہوں نے کہا بابا زمین گھومے نہ گھومے یہ سب مجھے جلا دیں گے۔ گیلیلیو فوراً پیچھے آ گیا، نہ تم ہی صحیح کہہ رہے ہو بابا، میں زندہ رہوں گا تو زمین گھومے گی تو پتہ بھی چلے گا، یہ مجھے جلا دیں گے۔ اچھا جلاتے کس بنیاد پہ؟ یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی بات ہوتی ہے اور ہم سب لوگ گونگے بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اسلام میں سزائیں بڑی حیوانی اور سخت ہیں۔ نہ، مثال کے طور پہ ڈیتھ، اسٹون ٹو ڈیتھ جو ہے یہ ہمارے روایتوں میں، قرآن میں نہیں ہے، لیکن بائبل میں بہت ساری جگہ ہے۔ بائبل کی سزاؤں میں سے ایک ہے برن ٹو ڈیتھ، جلا دو۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے، 9-10 چیزوں کی سزا ہے کہ جلا دو، اور وہ جلاتے بھی بڑے مزے سے ہیں، کہتے ہیں تمہارے ساتھ جو ہے وہ جلانا ہمدردی کا کام ہے، کیونکہ تمہارے اندر شیطان گھس گیا ہے، تمہارا علاج ہی ہے تم کو جلا دیا جائے۔ تو جو جوڈانو برونو کو جلایا اور جو گیلیلیو کو جلانے سے ڈرایا، تو یہ ایسے ہی نہیں تھا، یہ بائبل کے ذریعے سے ہوا۔
لہٰذا پورے ہمارے 2 لیکچر ہیں، اگر آپ جا کے ڈھونڈیں، دا پنشمنٹ ان جوڈائزم اینڈ کرسچینٹی اینڈ اسلام، جتنی اسلام کی سزائیں ہیں وہ در حقیقت اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یا بالفاظ دیگر بائبل کی سزاؤں کو نرم کیا ہے، اسلام میں نرم کیا ہے اور سزا دینے کو مشکل بنایا ہے کہ یہ بھی شرط ہے، یہ بھی شرط ہے، یہ بھی شرط ہے۔ البتہ یہ ہماری بے وقوفیاں ہیں کہ رسول اللہ کی جو توہین ہوتی ہے بعض دفعہ وہ مسلمانوں کی بے وقوفیوں سے ہوتی ہے۔ ابھی کسی بھی یہاں سے سب سے پوچھیں، آپ خواتین میں پوچھیں، مردوں میں پوچھیں، چور کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ اصل غلط ہے۔ کس نے کہا چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے؟ ہاں، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا بھی ہے، لیکن غلط بھی ہے۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، ہاں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا بھی ہے۔ تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے؟ یہاں سے ہاتھ۔ جب ہم کہتے ہیں میں ہاتھ ہلایا، یہاں سے، تو یہ تو ہاتھ ہے پورا، اصولاً جب ہاتھ ہے تو ہاتھ تو پورے کٹنا چاہیے نا۔ اچھا پھر یہاں سے؟ یہاں سے بھی نہیں۔ اچھا یہاں سے؟ لیکن اسلام میں واقعی جو اہل بیت سے ملے گا صرف یہ ہے۔ اب اگر کوئی اہل سنت کہے کہ یہ ہاتھ نہیں ہے، تو پھر ہاتھ تو یہاں سے بھی نہیں ہے، ہاتھ تو پورا یہیں سے۔ اب اگر آپ اتنے کو چھوڑ کے ہاتھ مان رہے ہیں نا، تو جن کی جانب رسول اللہ نے توجہ دلائی کہ ان سے 3 لو، وہ ہاتھ اس کو کہہ رہے ہیں۔ ہاتھ، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ کٹ گیا چاقو سے، تو یہاں سے یہاں تک کٹتا ہے بورچی خانے میں، ہاتھ کٹا، یعنی اس ہاتھ میں ایک جگہ کٹ لگا ہے۔ خیر، تو یہ یاد رکھیں کہ فوراً کبھی نہ کہیں کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی نااہلی ہے، کم عقلی ہے کہ فوراً کہتے ہیں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ پھر سامنے والے کو یہ حق ہے سمجھنے کا کہ اگر کوئی 4th کلاس کا 2 کلاس کا بچہ پینسل یا اریزر چرا لے، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ لہٰذا آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، لیکن ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہاتھ کیا مراد ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چور کون ہو اور اس میں کون کون سی شرائط پائی جاتی ہوں۔ ایک بات، وہ بالغ ہوگا، عاقل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جس کی جان جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے چوری کس چیز کی کر رہا ہے، اس کی ایک قیمت ہے معین۔ تیسری چیز ہے کہ جہاں چوری کر رہا ہے وہ جگہ کیا ہے۔ ٹھیلے پہ سے کچھ اٹھایا تو اس پر نہیں کٹتا ہاتھ، کیلا چورا لیا ہے تو ہاتھ نہیں کٹتا، موسمبی چورا لی ہے تو ہاتھ نہیں کٹتی، کسی کی دکان سے سوئٹ نکال لی، فرض کریں کسی جگہ پڑی تھی تو اس کے اوپر نہیں ہاتھ کٹتے۔ بس چیز کی بھی شرط ہے، چور کی بھی شرط ہے، جگہ کی بھی شرط ہے، اس کے بعد جا کر نوبت آتی ہے جو انتہائی مشکل اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی سزائیں بائبل کی، ان کو اس اتفاق سے اسلام نے نرم کیا ہے۔ یہ میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں جب بھی بعض جوئش کمیونٹی والوں سے بات ہوتی ہے یا کرسچن سے بات ہوتی ہے، تو وہ ادھر ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں، ہم ادھر ان کو پھنساتے ہیں۔ مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود پھنساتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، مسلمان کئی شادیاں کرتے ہیں، یا یہ کہ چلیں ہم نے مسلمان بھی نہیں کہا، ایک دم سے ہوگا کئی شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو بلبلائے گا، کون بلبلائے گا؟ مسلمان۔ اور پھر ہم ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری تو مسئلہ ہے کئی شادیاں۔ ایسی جگہ ذہانت سے کام لینا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ یعنی جیسی کوئی عیسائی یا یہودی یا ہندو فرض کریں سوال کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی کئی شادیاں ہیں، تو ہمیں فوراً کہنا چاہیے سب سے پہلے ہندوؤں سے، آپ کا دین کتنا پرانا ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے 4000 5000 سال۔ رام کے باپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4 آفیشلی تھیں، کئی 100 ان آفیشلی تھیں۔ تم جواب دینے کے اہل ہو 4000 سال پرانا دین یا ہم 1400 سال والے؟ فوراً یہودی سے کہیں حضرت ابراہیم کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضرت داؤد کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضرت سلیمان کی کتنی بیویاں تھیں؟ تم جواب دو، وہی جواب ہمارا ہے۔ اب یہاں عیسائی کے پاس آ جائیں، تم مانتے ہو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے انبیاء کو؟ پس تم اور یہودی پہلے مسئلے کو حل کر لو، پھر ہم جواب دیں گے۔ پس اسلام نے ان تمام چیزوں کی شرائط بیان کی ہیں اور شرائط کو سخت کیا ہے۔ پہلے یہی موضوع آ جاتا ہے، اب کیونکہ اشرف الانبیاء سے منسوب مجلس ہے تو انہی جگہوں سے لوپ ہولز ہوتے ہیں جو اشرف الانبیاء پہ اٹیک کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام میں کنیز و غلام، سب سے پہلے مسلمان دوڑتے ہیں کہ جی اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمیں فوراً کیا کہنا چاہیے؟ ہندوؤں سے کنیز و غلام تھے کہ نہیں تھے رام کے؟
تم جواب دو. اگر اسلام خراب ہے پہلے یہ چھوڑو. ادھر یہودیوں سے بات کی جائے کہ سب سے زیادہ مقدس کون ہے تمہارے نزدیک؟ ابراہم کی جو بیوی تھی کون تھی؟ سارا. فوراً کہیں گے حضرت سارا کو سارا کہتے ہیں انہیں. کو وہ ہاگر کون تھی؟ کہ کنیز. حضرت اسماعیل کی خرابی کیا تھی؟ کہ وہ کنیز کی بیوی تھی. تو کنیز جائز تھا رکھنا؟ اگر کنیز رکھنا جائز تھا تمہارے پروفٹ ابراہم کے لیے تو ہم سے کچھ سوال کرو جا کے، پہلے حضرت ابراہیم سوال کرو. تم ایسے پروفٹ کو مانتے ہو جیسی کنیز تھی؟ جناب داؤد جناب سلیمان کی کنیزیں تھی کہ نہیں تھی؟ ان کو چھوڑو پہلے، بعد میں ہم سے کہنا کہ ہم اپنا دین چھوڑیں. ہماری بے وقوفی یہ ہے کہ جو پرابلم ہوتا ہے ہم اس کو بڑے آرام سے ان کی سازش کو قبول کر لیتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا پرابلم ہے، جبکہ یہ ہمارا پرابلم بعد میں ہے، پہلے ان کا پرابلم ہے. اینن یہی مسئلہ آ جاتا ہے کس میں؟ اشرف الانبیاء کی شادیوں کے بارے میں. تو پہلی بات یاد رکھیں کہ جن محترمہ کی شادی کا ذکر کیا، جیسے نپور شرما نے بھی کیا، بڑا ہاٹ ایشو ہے، اس کے بعد اہل سنت نے سے بڑا شور مچایا. یہ پوری سازش تھی حضرت خدیجہ کے خلاف. جناب عائشہ ایک طلاق شدہ خاتون تھی. ان کا پرانا جن کا جو پہلا شوہر تھا اس کا نام تھا مطعم ابن جبیر. اس سے طلاق ہوئی. البتہ اس طلاق کو بھی ڈرامہ بنا دیا کہ جی اشرف الانبیاء نے کہا جناب ابوبکر سے کہ بھئی مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. انہوں نے کہا اس کا تو نکاح ہو چکا ہے کہ نا طلاق کرا دو. یعنی یہاں بھی اشرف الانبیاء کی شخصیت کو خراب کیا. ایک طلاق شدہ خاتون تھی، کم سے کم 24-25 سال کی تھی. اچھا، اشرف الانبیاء کے بارے میں ظاہر ہے جب تہمت کا بازار گرم ہوتا ہے تو یہاں میں بتانا چاہیے کہ بابا جب وہ 25 سال کے تھے تو انہوں نے شادی کی. اب یہاں پر اہل سنت کا زور چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی شکل کو بھی خراب کر دو، دانتوں کو بھی گرا دو اور بالکل بوڑھا کر دو. لیکن یاد رکھیں جتنا حضرت خدیجہ کو بوڑھا کریں گے اتنی ان بیویوں کی حیثیت خراب ہوگی. الٹا ہے معاملہ. جناب خدیجہ کی جو عمر کے بارے میں روایات ہیں 40 بھی ہیں، 28 بھی اور 25 بھی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ عرب کی سب سے مالدار خاتون تھیں، عرب کی سب سے پڑھی لکھی اور ذہین خاتون تھیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ عرب کی حسین اور جمیل خواتین میں سے ایک تھیں. جہاں وہ سیدہ قریش تھیں وہاں پہ عرب خواتین میں ان کے حسن کا بھی چرچا تھا. لیکن فرض یہ کر لیتے ہیں کہ جی 40 ہی کی تھیں، 40 کی نہیں، ان کو 44 کر لو اور 4 ایکسٹرا لے لو. اب یہ کیوں خراب کیا گیا ہے کہ ان کو کمسن بنایا گیا. کتنا کمسن بنا دیا؟ 6 اور 9 کا کر دیا. ادھر جو ہے وہ ان کو بڑھا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء نے جب جناب خدیجہ سے شادی کی تو اس وقت اگر وہ 25 کی تھیں یا 28 کی تھیں یا 40 کی تھیں تو اپنی زندگی کے جوانی کے بہترین ٹائم ان کے ساتھ گزارے اور کوئی شادی نہیں کی. اب اگر ان کو آپ بوڑھا کر رہے ہیں تو یہ اشرف الانبیاء کے زیادہ فیور میں جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سے بڑی خاتون کے ساتھ 40 اپنے اہم ترین جوانی کے ٹائم کو گزار دیا. اور اس وقت کوئی بھی شادی نہیں کی. دوسری جانب ان خواتین سے سوال ہوگا اگر آپ کو اتنی خوش فہمی ہے اپنی کم سنی کی اور حسن و جمال کی تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی موجودگی میں وہ اس بوڑھی خاتون کو یاد کر کے روتے تھے، آپ کو حسد کیوں ہوتا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اتنی پرفیکٹ تھیں تو پرفیکشن تو ہمیں وہاں نظر آتا ہے کیونکہ ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، لیکن آپ کی موجودگی میں انہوں نے دوسری شادیاں کی. اس کا مطلب ہے آپ جتنی بھی سب مل کے تھیں ان میں سے سب ملا کے بھی ایک مقابلہ حضرت خدیجہ کا نہیں تھا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. البتہ خواتین میں جو بھی خصوصیت مان لیں، جو بھی دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے اگر شجرہ مان لیں تو جناب خدیجہ اور اشرف الانبیاء کا شجرہ ایک ہے، بالکل ایک فیملی ٹری ہے. 3 نسلوں اوپر جا کے ایک ہو جاتے ہیں. اگر پہلی شادی فضیلت مان لیں تو حضرت خدیجہ سے ہوئی،
حسن و جمال فضیلت مان لیں تو ان کے حسن کی زیادہ شہرت تھی، مال فضیلت مان لیں تو حضرت خدیجہ کا مال زیادہ تھا، علم کی فضیلت مان لیں تو علم ان کا زیادہ تھا، اور اگر یہ فضیلت مان لیں کہ جس بیوی کی موجودگی میں شادی نہ کی ہو تو یہ بھی صرف حضرت خدیجہ کو فضیلت ملی، اور اگر اولاد کی فضیلت مان لیں تو وہ بھی صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور وہ بھی ایسی ہوئی کہ اشرف الانبیاء کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہو رہا انا اعطیناک الکوثر، یعنی جو اشرف الانبیاء ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہیں ان کے لیے فاطمہ خیر کثیر ہیں۔ اب اگر پیسہ قربان کرنا فضیلت ہے تو وہ حضرت خدیجہ، انہوں نے کس نے قربان کر دیا؟ کیا قربان کر دی؟ کچھ بھی نہیں قربان کیا۔ ان میں سے پوری فہرست لے لیں، کسی نے کوئی چیز قربان کی؟ آل اولاد، پیسہ، منصب، کیا قربان کیا؟ حضرت خدیجہ نے اپنا اسٹیٹس قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ اشرف الانبیاء کی جو اولاد قربان ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ سے اولاد ہے تو قربان ہوئی ہے، باقی ان میں سے تو کسی کی کوئی اولاد قربان نہیں ہوئی۔ اور اگر اسلام مراد لی جائے تو حضرت خدیجہ، کسی سے مقابلہ ہے حضرت خدیجہ کا؟ لیکن کیا کوشش کی جاتی ہے؟ ان کو بوڑھا بنا دیا جائے، ان کو بالکل جو ہے وہ کم سن بنا دیا جائے، اور یہ کم سن بنانا اشرف الانبیاء کے لیے خطرناک کر دیا ان لوگوں نے، کہ 6 سال کا بنا دیا بالکل۔